بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو تو ایسے مرد کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی اس کے گھر میں جڑواں بچیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اس گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کر دی، اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ کہ ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ اس ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوق قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے
اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کے جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہیں پر دوسرے جڑواں بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی یا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کی فیملی میں مرد یا عورت میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہوں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے کی ایک صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہوتی ہے یا جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کریں، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔